بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا مبارک اور برکت والا دن ہے۔ آج کے اس برکت والے دن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوم النحر کا نام دیا، یعنی قربانی کا دن۔ اور اس دن کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ یوم النحر میں یعنی قربانی کے دن میں انسان کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ قربانی کرنے کا عمل ہے۔ ترمذی شریف میں جو یہ روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، کہ جو انسان دنیا کے اندر قربانی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اپنی قربانی کے جانوروں کے سینگوں کے ساتھ، اس کے بالوں کے ساتھ اور اس کے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اشارہ اس طرف ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیت سے قربانی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ جانور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنی قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر کے فربا کیا کرو، تندرست کیا کرو، کیونکہ یہ جانور جب اللہ کے یہاں قبول کر لیے جائیں گے تو تمہارے لیے پل صراط کے ذریعے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، کہ جب انسان اپنی قربانی کے جانور کو قربان کرتا ہے تو ابھی اس کی قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں اس کے خون کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم اچھی نیت کے ساتھ میں اپنی قربانی کے جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کیا کرو۔ آج کے دن کو ہم عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کے برکت والے دن کو ہمیں یہ کہہ کر کے خوشی منانے کا دن بتلایا کہ تم آج کے دن اپنی اپنی قربانی کے جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کیا کرو۔ اللہ کی رضا تمہاری ہونی چاہیے، کوئی ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، یہ تمام دنیاوی اغراض و مقاصد قربانی کے ذریعے ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے سب نے یہ روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بار بار سنی ہوگی، بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا، تمام کاموں کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ ہم اگر
کوئی دین کا کام دنیا کے لیے کریں گے تو اس دین کے کام پر بھی ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اور اگر کوئی ایسا کام جو بظاہر دنیا کا ہو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرے تو بزرگوں اس پر بھی اللہ ہمیں جنت دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ مضمون ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی اور میری موت یعنی میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانی، یہ تمام کی تمام عبادتیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپنی قربانی کے جانوروں کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کریں۔ ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے، اور اس کے اوپر جو فضیلت ہے اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخرت کے وعدے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ وہ سب ملیں گے۔ چنانچہ یہ مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بیان ہوا کہ ہم اپنے جانوروں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ آپ سب ایک چھوٹی سی سورت قرآن کی پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ نماز بھی پڑھیے، وَانْحَرْ، وَانْحَرْ کا مطلب آپ قربانی بھی کیجئے، لِرَبِّكَ کا مطلب اپنے پروردگار کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے نماز پڑھا کرو، اور اپنے رب کو راضی کرنے ہی کی نیت سے تم اپنے جانوروں کو قربان کیا کرو۔ قرآن کریم نے 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز قربانی کے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤها، نہ اللہ کے یہاں ان جانوروں کے خون پہنچتے ہیں، ولاکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے تقوی کی قبولیت کے اوپر مدار رکھا گیا ہے۔ یعنی ہماری نیت کیا ہے، ہم کس نیت سے اس قربانی کے جانور کو قربان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے تقوی کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں قربانی کے جانوروں کے گوشت سے اور اس کے خون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم آج کے دن اپنے اپنے جانوروں کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگر یہ دنیاوی اغراض اور مقاصد آ گئے تو بزرگوں ہم ہزاروں روپیے خرچ بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، قربانی بھی دیں گے، اور اللہ کے یہاں وہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، الاضاحی یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ کے اگلے 2 دن میں بھی آپ اپنی اپنی قربانی کے جانوروں کو قربان کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس زمانے میں چھیڑ رکھا ہے یہ ٹاپک بھی کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خواہ مخواہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں اور ان کے بعد کے جو دور کے لوگ ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، متکلمین، فقہا، یہ تمام لکھتے ہیں، جمہور کا مسلک ہے کہ قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، یوم النحر میں جو آج کا دن ہے اور جو کل اور پرسوں کا دن ہے، ان تینوں دنوں میں بھی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ سب سے افضل دن ان تینوں دنوں میں قربانی کرنے کا پہلا دن ہے، یعنی یوم النحر جو آج کا دن ہے۔ اس لیے جو بھائی آج قربانی کریں وہ بھی اللہ کے یہاں فضیلت کے مستحق ہیں، اور جو آج نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، بزرگوں ابھی قربانی کے جانور بھی مل جائیں گے، حصے بھی مل جائیں گے، بکرے بھی مل جائیں گے، لیکن اگر قربانی ہمارے اوپر واجب ہے ہم قربانی کے فریضے کو ضرور ادا کریں۔ آپ دیکھیے گا
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انسان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو قربانی کے واجب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے۔ بڑی مشہور روایت ہے مستدرک حاکم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد سعۃ لأن یضحی، کہ جو انسان قربانی کا جانور قربان کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، اللہ نے اس کو اتنی حیثیت دی ہو کہ وہ قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے۔ آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ وہ انسان جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کا فریضہ انجام نہیں دیتا، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اس لیے جن بھائیوں کے اوپر قربانی واجب ہے اور ابھی تک انہوں نے اپنی قربانی کے جانور میں حصہ نہیں لیا ہے، جانور کو نہیں خریدا ہے، وہ ابھی فکر کرے۔ اگلے 2 دن ہمارے پاس ہیں اور آج کا بھی پورا دن ہے، ان تینوں دنوں میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اپنی قربانی کے جانوروں کو ضرور قربان کریں۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی، پرسوں بھی میں نے تعلیم میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ضحیٰ بکبشین، اپنے مبارک ہاتھوں سے 2 مینڈھوں کو قربان کیا۔ یہاں بیدیہ کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، محدثین نے اور فقہا نے اسی لفظ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ یہ جو ہم نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے لیے حافظوں کو، مولویوں کو، علماء کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اعلیٰ درجے کی بات، افضل ترین بات یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے جو متکلمین نے، فقہا نے اور مفتیان کرام نے کتابوں میں لکھی ہے۔ طریقہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جانور کو ہم قبلے کی طرف منہ کر کے لٹائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ہم قربان کر دیں، ذبح کر دیں۔ رہی یہ بات کہ اس سے پہلے کی جو دعا ہے عربی میں جو پڑھی جاتی ہے وہ ہماری یاد نہیں ہوتی، بعد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے عربی میں وہ ہماری یاد نہیں ہوتی۔ میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، تمام مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے پہلے کی اور بعد کی جو عربی کی دعائیں ہیں ان کو نہیں پڑھا تو بھی ہماری قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے ادا ہونے کے لیے بس اتنا سا فرض ادا کرنا ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کی 4 رگوں کو کاٹ دیں۔ اس لیے ہم اپنے جانور کو خود قربان کرنے کی فکر کریں، یہ ایک اہم بات ہے آج کی۔ تیسری بات یہ عرض کرنی تھی بزرگوں کہ ہمارے جو قصاب بھائی، قریشی بھائی ہمارے بڑے جانور کو قربان کرتے ہیں، یہ پریکٹیکل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم اگر خود اس پر چھری چلاتے ہیں تو ابھی تھوڑی سی ہی ہم چلاتے ہیں، وہ جلد بازی کی وجہ سے ہم سے چھری لے لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کل بہت تیزی سے علماء نے تفصیل سے بیان کیا، میں نے بھی اس پہ غور کیا تو سمجھا یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، ذکر کر دوں۔ یعنی اگر ہم ابھی 1 یا 2 رگوں کو ہی کاٹے تھے، ہم نے قصاب کو، قریشی بھائی کو، قصائی کو چھری دے دی، اب اگر اس کی مکمل 4 رگوں کے کٹنے سے پہلے اس نے چھری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بغیر بسم اللہ کے پڑے ہوئے اس نے چھری کو چلا دیا، تو چونکہ 4 رگوں کا کاٹنا جو ضروری ہے بسم اللہ پڑھ کر کے، وہ ضروری کام نہیں ہوگا، اس لیے قربانی بھی نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا، یہ کتابوں میں لکھا ہے مسئلہ۔ اس لیے اگر ہم درمیان میں چھری دوسرے آدمی کو دیں، ہوتا ہے بہت مرتبہ کسی کو تجربہ نہیں ہوتا چھری چلانے کا تو نہیں چلتی، دوسرے کو دینی پڑتی ہے، تو وہ اس دوسرے بھائی کو بتلا دے اور کہیں کہ بھائی آپ بھی بسم اللہ پڑھیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، آپ نے آدھی رگیں کاٹ دی، آدھی اس نے کاٹ دی، لیکن
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़ है, लाजिम और ज़रूरी है, इसके बग़ैर कुर्बानी नहीं होती। इसलिए हम खुद भी पढ़ें और उसको भी पढ़ने का मुकल्लफ़ बनाएं, ज़ोर दे पढ़ने के लिए। ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी का जानवर कुर्बान भी हो जाए और फ़र्ज़ के छूटने की वजह से हमें उसका सवाब भी ना मिले। चौथी बात ये अर्ज़ करनी है, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि गोश्त के 3 हिस्सों का क्या मसला है। आप जहन में रखें, कुरान करीम के अंदर, ये मैंने सूरह हज खोल रखी है, इसी में एक आयत है, आयत नंबर 36। अल्लाह फरमाते हैं फ़कुलू मिन्हा, कि तुम कुर्बानी के जानवरों के गोश्त में से खुद भी खाया करो। व अतइमुल कानिअ वल मुअतर्रा, कानिअ और मुअतर की तफसीर आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ज़रूरतमंद को और फ़कीर और मुस्तहिक़ इंसान को अपनी कुर्बानी के जानवर के गोश्त में से खिलाया करो। ये कुरान करीम की सूरह हज की आयत नंबर 36 में अल्लाह ने बयान फरमाया। इस आयत की रोशनी में मुफ्तियान किराम ने यह फतवा लिखा है कि हमें ये चाहिए कि हम अपनी कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से करें, लेकिन याद रखिएगा 3 हिस्से करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, फ़र्द और वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है। यानी अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात और नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गुनाह मिले। इसलिए बेहतर ये है, अफजल ये है कि हम उसके 3 हिस्से करें। 3 हिस्सों का मतलब अगर बकरा काटा उसको भी 3 जगह कर लें। इसी तरह हमने अगर बड़े जानवर में हिस्सा लिया है और एक हिस्से का गोश्त हमारे घर में आया है, हम उसके भी 3 हिस्से कर लें। उन 3 में हम क्या करें? पहला मसला उलमा ने ये लिखा है कि हम उस पहले हिस्से को फ़कीरों में तकसीम कर दें। यानी जो हमारे सर्किल में मिलने वालों में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको गोश्त की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, हम थोड़ा उसके यहाँ, थोड़ा उसके यहाँ, थोड़ा उसके यहाँ, इस तरीके से उसको डिवाइड कर दें। और दूसरे हिस्से के बारे में लिखा है कि हम अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को खिलाएं, या तो बना करके खिलाएं या कच्चा तकसीम करें। और तीसरे के बारे में लिखा है कि हम खुद अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रोक लें। लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा था, मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने किताबुल मसाइल में साफ लफ्ज़ों में लिखा कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपको लगता है कि अगर मैंने गोश्त के 3 हिस्से करके 2 हिस्से इस तरीके से डिवाइड कर दिए, तकसीम कर दिए, तो घर में ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो हम पूरे गोश्त को खुद भी अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का जो तर्ज़ अमल है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सुनने में आया है, पता भी चला है, देखा भी है हमने, बहुत से लोगों का जो ये मिजाज है कि अगर वो बकरा काटते हैं तो दूसरा फ्रिज इसलिए उन्होंने घर में रखा हुआ है कि वो सारा गोश्त उसमें स्टॉक कर लेते हैं और अगले 3 महीनों तक खाते हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे आदमियों को जो अगले 3 महीनों तक खाते हैं। ये मुनासिब अमल नहीं, जायज़ तो है, ऐसा नहीं है कि गुनाह का काम हो, हराम हो, जायज़ है, लेकिन अफजल और आला दर्जे की बात यह है कि हम 3 हिस्से करें जो मुस्तहब अमल है, जो उलमा ने लिखा है, और उसके बाद में हम कुर्बानी के 1 हिस्से वाले गोश्त को चाहे अगले साल तक खा लें, इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इसी तरह गोश्त से मुताल्लिक़ 1-2 मसले और ज़िक्र करने हैं जो मुझसे हमारे कुछ अहबाब ने पूछे थे, मैंने सोचा ज़रूरत के हैं सबके सामने रख दूँ। एक मसला ये है, किसी ने मुझसे पूछा था कि हम अगर कुर्बानी के गोश्त को बेच दें, ये भी एक साहब ने मुझे बतलाया कि मेरे मिलने वाले हैं जो कुर्बानी के गोश्त को जमा करते हैं, जो ये कहते हैं दूसरों से कि अगर ज़्यादा हो तो आप मुझे दे देना, और उन्होंने कुछ ऐसे अपने मुताल्लिकीन तलाश कर रखे हैं, 10 किलो उसके फ्रिज में रखवा दिया, 10 किलो उसके। एक साहब ने तो मुझसे बाज़ाब्ता बताया अपने गांव के बारे में कि वो जो दुकान वाले डी फ्रिज रखते हैं, हबीब भाई के यहाँ भी मैंने देखा लंबा चौड़ा रखा हुआ है, तो ऐसे दुकान वालों के घरों में वो 15-15, 20-20 किलो गोश्त रखवा देते हैं, और बाद में उनका चूँकि गोश्त बेचने का काम है तो वो बाद में उन सबको अपनी दुकान पे रखते हैं और अपना बेचते रहते हैं।
میں کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فتاوی محمودیہ میں چیپٹر نمبر 26 اور پیج نمبر 378 پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ٹچ میں کوئی بھائی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرتا ہو تو اس کو آپ بتلائیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، آپ اس سے باز رہیں، اس پر عمل نہ کریں۔ اور گوشت کو بیچنا تو بہت دور کی بات، آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا، فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا ہم نے دودھ دو لیا، یعنی ایک آدمی نے بھینس خریدی، بکری خریدی اور اتفاق سے وہ دودھ دیتی ہے اور ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کی قربانی کریں گے، تو اس دودھ کو بیچنے کے بعد جو پیسے ہمیں ملتے ہیں، فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ ان پیسوں کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم دودھ بیچ کر کے جو پیسے ہم نے لیے ہیں ان پیسوں کو بھی غریبوں میں اور فقیروں میں تقسیم کر دے، صدقہ کرنا ان کا واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو قریشی بھائی، قصاب بھائی ہمارے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ہم ان کو قیمت دیتے ہیں کہ بھائی آپ کھال اتار کر اس کی بوٹیاں بنائیں گے تو اتنا آپ کو ہم دیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کی قیمت کے طور پر کھال اس کو دے دی، یاد رکھیے گا قیمت کے طور پر، یعنی ہم نے طے کر لیا کہ بھائی آپ ہمارا بکرا ذبح کر دینا، کھال اس کی آپ کی، چونکہ ہم نے کھال کو اس کے بدل کے طور پر دینے کا ارادہ کر لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ہم نے اس کو بکرا ذبح کرنے کی قیمت الگ سے دے دی، پھر اس کھال کو ہم نے یہ سوچ کر کے ہم کیا کریں گے، کسی کو ہدیہ کر دی، تو اس کی گنجائش ہے، علماء نے لکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم نے قربانی کے جانور کے کسی پارٹ کو، کسی حصے کو قصائی کو اس کے بدل کے طور پر دیا، مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے، ہم نے طے کیا کہ بھائی 1000 روپے آپ کو ہم دیں گے، آپ ہمارا بکرا ذبح کر کے بوٹیاں بنا دیو، پھر بعد میں ہم نے اس سے کہا کہ چلو ایسا کرو 500 روپے کیش میں لے لو اور 500 روپے کے بدلے میں کھال لے لو اور تھوڑے سے پائے وائے لے لو، گوشت ووشت لے لو، تو یہ جو ہم نے گوشت اور کھال اس کے 500 روپے کے بدل کے طور پر دی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے یہ 2-4 اہم مسائل تھے، ہم ان کو ذہن میں رکھیں۔ اور پہلی اور آخری بات جس پر میں نے کافی زور دیا آج، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، یعنی قربانی کے جانور کو قربان کرنے میں ہماری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے، اس کی فضیلتیں یہ ہیں، اس لیے ہم قربانی کے جانور کو قربان کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود دور دور بھی ہماری نیتوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن ہمارے بھائیوں نے غربت کی وجہ سے، مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے قربانی نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مالی حالت کو درست فرمائے تاکہ وہ بھی اللہ کے لیے اپنی قربانی کے جانوروں کو اس سال نہ صحیح آئندہ سال قربان کر سکے۔ لیکن بزرگوں، ہم جیسے عید الفطر کے موقع پر اپنے ضرورت مند غریب اور ضرورت مند مستحق بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں صدقۃ الفطر دے کر، اس موقع پر ہم اپنے ضرورت مند بھائیوں کو قربانی کا گوشت دے کر کے اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اپنے اپنے سرکل میں دیکھیں کہ کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں کسی پریشانی اور ضرورت کی وجہ سے آج قربانی نہیں ہوئی، وہ بھی منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی کہیں سے گوشت آئے گا اور ہم اس کو بنا کر کے کھائیں گے۔ اس لیے بعض اکابر کا یہ معمول اور یہ طریقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قربانی کا جانور جب ان کا ذبح ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ قربانی کا حصہ متعین کرنے کے بعد کہ یہ میرا ہے اپنے ضرورت مند بھائیوں میں تقسیم کرتے تھے، بعد میں اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ آپ یہ گوشت بنائیے۔
یعنی دوسروں کا خیال اپنے سے زیادہ۔ ایک بھائی مجھ سے یہ بھی معلوم کر رہے تھے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت ہم دے سکتے ہیں یا نہیں، تو بھائی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے، جو فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے، کہ ہم قربانی کے جانور کے گوشت کو اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کا یقین ہو کہ وہ گوشت کا احترام کرے گا، گوشت کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ ہم دے سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ہم عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں بھی شریک کر لیا کریں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بھی ٹچ میں ہیں، آپ کے بھی ٹچ میں ہیں غیر مسلم لوگ جو دیوالی کے موقع پر ہمیں مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، تو عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ان کو جس موقع سے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اپنی خوشیوں میں شریک کر لیا کریں، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، نفرت کے ساتھ نہیں جی سکتے، دشمنیوں کے ساتھ یہاں زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ لیکن یہ وضاحت بھی یہاں ضروری ہے کہ خوشیوں میں ہمیں اتنا آگے نہیں بڑھنا ہے کہ ہم خوشیوں میں اتنا آگے نکل جائیں کہ جب وہ اپنا کوئی مذہبی تہوار منائیں تو ہم ان کے ساتھ پوجا پاٹ میں بھی شرکت کر لیں۔ قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔